أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ میں ناروے کے دارالسلطنت اوسلو سے دے رہا ہوں. ناروے کی جماعت بھی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جن میں گزشتہ چند سالوں سے بارہا کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے رہے اور کئی قسم کی سرکشیوں نے سر اٹھایا. ایسے لوگ چند گنتی کے ہوں گے، کیونکہ میرا حسن ظن اس جماعت پر یہی ہے کہ جماعت کی بھاری اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقویٰ کے ساتھ جماعت سے وابستہ ہے اور پوری وفا کے ساتھ نظام جماعت کے ساتھ منسلک ہے. لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے بعض دفعہ ایک مچھلی بھی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. عملاً الہی جماعتوں میں جب فتنے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، خواہ وہ عملاً کی جائے یا بغیر معلوم ہوئے ایک فتنہ پرداز اپنی شخصیت کو پہچانے بغیر فتنے پھیلا رہا ہوتا ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. جو بھی صورت ہو، مچھلی خواہ ایک ہو یا دو یا تین ہوں، ان مچھلیوں کا پھیلایا ہوا گند چاروں طرف پھیلتا ہے اور تالاب کا پانی ضرور گدلا دکھائی دینے لگتا ہے. اس لیے جہاں بھی اس قسم کے لوگ پہنچیں اور ان کی شرارت اور ان کے فساد کو بروقت دبایا نہ جائے، اس کا نقصان لازماً جماعت کو پہنچتا ہے اور یہ جماعت کی بدنصیبی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی بدتمیزیوں کو دیکھتی ہے اور انہیں برداشت کرتی چلی جاتی ہے اور بروقت اقدام نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ بہت گہرے نقصان پہنچ جاتے ہیں. جماعت ناروے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے نظم و ضبط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے وقار کو مجروح کرنے والی حرکتیں کیں اور مسلسل یہی سمجھتے رہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور باقی سب لوگ گندے ہیں. اور نتیجتاً رفتہ رفتہ سرکشی پیدا ہونے لگی اور امیر کی موجودگی میں بھی اور مجلس عاملہ میں بھی، مسجد میں، مجالس میں بلند آواز سے بدتمیزی کی باتیں ہوتی رہی. تو سب سے پہلے جس فتنے سے مجھے تکلیف پہنچی یہ وہ فتنہ تھا. لیکن افسوس ہے کہ جن لوگوں کے پر ذمہ داری کی جاتی ہے، اگر وہ خود بروقت مناسب اقدام کی اہلیت نہیں رکھتے تو مجھے وقت پر مطلع کیوں نہیں کرتے؟ فتنے جماعت میں پل ہی نہیں سکتے. اگر جماعت کو یہ معلوم ہو جائے کہ خلیفہ وقت کا یہ منشا ہے
تو ناممکن ہے کہ یہ جماعت کسی فتنہ پرداز کو اپنے اندر جگہ دے. لیکن لا علمی میں بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے اور کسی نہ کسی طرف ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک طرف کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سچی بات کر رہا ہے، اور بعض دفعہ بات سچی بھی ہوتی ہے مگر کہنے کا انداز جھوٹا ہے، کہنے کا انداز فتنہ ہے. چنانچہ وہ منافقین جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا کہتے تھے، قرآن کریم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بات تو سچی کرتے ہیں لیکن ہیں جھوٹے لوگ. تو بعض دفعہ باتیں سچی ہوتی ہیں لیکن ان کا مقصود، باتیں کرنے کا مقصود فتنہ ہے. چنانچہ ایسے لوگ جب ایسے بعض دوستوں سے سنتے ہیں کہ جی فلاں دوست میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص ہے، اور امیر صاحب اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا جاتا، تو بعض نقائص واقعتاً ہوتے ہیں. اس لیے بعض سادہ لوگ انسان اس میں دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن مومن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی سادگی ان معنوں میں سادگی نہیں کہ وہ بے وقوف ہو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. ہر ایسا شخص جس کو تقویٰ کی روشنی نصیب ہو وہ کبھی ایسے دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تقویٰ کے معیار میں کچھ کمی ہے جس کے نتیجے میں ایسا واقعہ ہوتا ہے. یک طرفہ باتیں سننے کا چسکا پڑ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ محسوس کیے بغیر کہ اس سے کتنا بڑا نقصان جماعت کو پہنچ سکتا ہے، کچھ لوگ ایک طرف ایک گروہ میں بٹنے لگتے ہیں، کچھ دوسری طرف دوسرے گروہ میں بٹنے لگتے ہیں. پھر ایک اور بےہودہ فطرے نے اس رنگ میں سر اٹھایا. ایک صاحب جن کے اسکول جماعت کا ایک عہدہ تھا اور بڑا اہم عہدہ تھا، وہ جماعت کے پریزیڈنٹ کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے اور بعض دفعہ جسمانی طور پر زد و کوب بھی کیا. یہ وہ زمانہ ہے جبکہ ہمارے ناروے کے امیر مکرم نور بوستاد صاحب تھے، اور ان کو تو چونکہ لمبا انتظامی تجربہ نہیں تھا، وہ اس قسم کی بےہودہ حرکتوں اور بدتمیزیوں سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ مجھ سے اب مزید کام نہیں ہو سکتا، یہ لوگ اس سرشت کے لوگ ہیں، اس مزاج کے لوگ ہیں کہ میں ان سے نپٹ نہیں سکتا. میں نے بہت کوشش کی اصلاح کی مگر یہ باز نہیں آئے. وہ تو لا علم تھے، اگر ان کو پہلے پتا ہوتا ایسی صورت میں فوری طور پر آپریشن کرنا پڑتا ہے. جہاں دواؤں سے مرض نہ سنبھلتا ہو وہاں جراحی کے سوا علاج کوئی نہیں، اور فوری جراحی ہمیشہ بہتر نتیجہ دکھاتی ہے. ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس ایسے معاملات کو فوری طور پر میرے علم میں لانا چاہیے. لیکن جو مربی وہاں موجود تھے اس وقت ان کے نائب امیر تھے، انہوں نے آنکھیں بند رکھی. پہلے فتنے سے بھی آنکھیں بند رکھی اور بعد کے فتنے سے بھی آنکھیں بند رکھی، اور اس کو شاید وہ اپنی شفقت سمجھتے ہوں. اور یہاں کے لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بڑے ہی نرم مزاج، حلیم طبع اور شفیق مربی ہیں. جب امیر تھے اس وقت بھی فتنوں سے آنکھیں بند رکھیں کہ لوگوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، اور جب نائب امیر ہوئے تب بھی فتنوں سے آنکھیں بند رکھیں. اس کا نام حلم نہیں ہے، اس کا نام انتہائی سادہ لوہی، جس کے لیے اصل لفظ تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس سے دل مجروح ہوں گے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جو جماعت کو عہدیدار ایسی باتوں سے صرف نظر کرتا ہے، وہ خواہ کیسا ہی نیک اور بزرگ اور سلسلے کے وفادار کیوں نہ ہو، اس سے ضرور سلسلے کو نقصان پہنچتا ہے. ایسے موقعوں پر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وفا کے اعلیٰ تقاضوں کو پورا کیا جائے، ذاتی تعلقات اور ذاتی دشمنیوں کو سراسر بھلا دیا جائے. ایسے شخص کا فرض ہے، ہر ایسے شخص کا جس کے علم میں ایسی بد اخلاقیاں آتی ہیں، کہ وہ اول تو فوری طور پر بیمار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں سمجھتے تو افسر بالا کو بتائیں، اگر وہ اقدام نہیں کرتے تو پھر اوپر بات پہنچائیں. لیکن ایسا ہونے کی بجائے
जमात में चहमुगोइयां होती रहीं और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये पहुंचा कि नॉर्वे के एक नहायत मुत्तकी और बुजुर्ग इंसान जो नॉर्वेजियन कौम से ताल्लुक रखते थे, जिनको मैंने अमदन इस कौम की तरबियत की खातिर अमीर मुकर्रर किया था, वो इस ऐसे नेक और पारसा अमीर से महरूम रहे। जर्मनी में भी ऐसे फसादात हुए, लेकिन जर्मनी में फसादात की कुछ मुख्तलिफ नौइयत भी थी। और दूसरी बात यह है कि अमीर साहब जर्मनी को अल्लाह ताला ने बेहद हौसला अता फरमाया है, और हर शख्स में वो हौसला नहीं होता। उनके अंदर खुदा ताला ने जो खूबियां रखी हैं उनमें से एक सब्र की खूबी है। लंबे अरसे तक वो सब्र के साथ तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे, और 2-3 दफा मेरे इल्म में दिलाए, मैंने भी कोशिश की, जब वो बीमारी ठीक न हुई तो बिलाखिर गुज़श्ता खुतबे में जो मैंने हालात बयान किए हैं वो हालात रूनुमा हुए और यहां तक मामला पहुंचा। नॉर्वे में बाद में फितने ने एक और रंग इख्तियार कर लिया। बाद लोग जो अमीर से, जो मौजूदा अमीर हैं, उनसे दिल बर्दाश्ता थे, खानगी झगड़ों की बिना पर या किसी और वजह से। उनको नायब अमीर साहब ऐसे मिल गए जो उनकी बातें सुनते थे, ऐसे और ओहदेदार मिल गए जो ज़ैली तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदार थे, जिनका हरगिज काम नहीं है कि वो जमाती निज़ाम में दखल दें और जमात के खिलाफ बातें करने वालों को की दिलजोई करें और उनकी हौसला अफजाई करें और हमदर्दियों का इजहार करें। और फितना जब भी इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि बड़े ओहदेदार हमदर्दी और शफकत से फितना पर्दाजों से गुफ्तगू करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो फिर सारी जमात को बड़ा सख्त खतरा दरपेश हो जाता है। और पहली दफा फिर मैंने वहां बाकायदा ऐसे आसार देखे कि फितना पर्दाज बाकायदा एक पार्टी बनते चले जा रहे थे और दोनों तरफ के खतूत मुझे मिलते थे। साफ पता चलता था कि ये दोनों जमातें एक इलाही जमात की तरफ मंसूब नहीं हो सकती। अगर एक इलाही है तो दूसरी जरूर शैतानी है, क्योंकि इस किस्म के फटे हुए गिरोह तौहीद में नहीं समा सकते। और खिलाफत इस्लाम में तौहीद की निगरानी करना सबसे बड़ा फरीज़ा है। आयत इस्तिखलाफ का जो आखिरी नतीजा खुदा ताला ने निकाला है वो तौहीद पर मोमिनों की जमात को कायम रखना है। जो खिलाफत से काटे जाते हैं वो तौहीद से काटे जाते हैं, यानी खुद मुंतशिर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। नाम के 72 फिरके, लेकिन हर फिरके में 72 फिरके होते चले जाते हैं। बस इसलिए ये मेरे अवलीन फराइज में से है। अगर मैं इस फरीज़े को अदा न करूं तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। जमात को इकट्ठा एक हाथ पर रखना मेरे फराइज में से है, जिससे मैं हर किसी कीमत पर रूबरदारी नहीं कर सकता। इस मामले में मैं किसी का दोस्त नहीं हूं, सवाए खुदा के। और अगर कोई ये समझता हो कि मुझसे अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझसे मोहब्बत के देरीना मरासिम चले आ रहे हैं, मैं उससे प्यार करता हूं, तो ये वहमा दिल से निकाल दे। मेरा प्यार उस हद पर जाके रुक जाता है जहां वो खुदा की मुकर्रर करदा हदों को फलांग कर बाहर निकलता है। और मुझ में गुंजाइश और तौफीक ही नहीं है कि ऐसे शख्स से कोई प्यार का ताल्लुक रख सकूं। तो ऐसे मौके पर वो बाज़ दफा मुझे वास्ते देता है कि आप तो बड़े शफकत करने वाले, आप तो बड़े मेहरबान हैं, आप हमेशा मुझसे इस तरह किया करते थे, अब क्यों आंखें फेरी हैं? तो मैं उनको बताता हूं कि आंखें फेरने वाला वो होता है जो खुदा और उसके दीन से आंखें फेर ले, जो दीन के आला तकाज़ों से आंखें फेर ले, जो दीन के आला मफादात से आंखें फेर ले। अगर वो खलीफा वक्त उससे आंखें न फेरे तो उसकी आंखें देखने के लायक नहीं, नूर बसीरत से आई आंखें। और खुदा मुझे ऐसी तौफीक न दे कि मेरी आंखें भी इस तरह अंधी हो जाएं कि जिनकी आंखें निज़ाम जमात से फिर रही हों, मेरी आंखें उनको मोहब्बत से देखें। ये हो नहीं सकता। इस फितने ने जब यहां तक सर उठाया तो मुझे कुछ इक़दाम करने पड़े। और अजीब बात है कि जो लोग मुलव्वस होते हैं वो आखिर वक्त तक अपने आप को मज़लूम ही समझ रहे होते हैं, कोई ना कोई बहाना पेश नजर रखते हैं, हालांकि ये बात नहीं सोचते कि उनकी इन हरकतों के नतीजे में जमात जरूर बट रही है और निज़ाम जमात को नुकसान पहुंच रहा है।
آخری فیصلہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ جو باتیں میرے علم میں آئی ہیں اگر وہ غلط ہیں تو ان کا صحیح علاج کیا ہے. ہر وہ علاج غلط اور جھوٹا ہے جس سے نظام جماعت کو کسی طرح کی آنچ آئے اور بعض لوگ نظام سے دل برداشتہ ہوں اور مومنوں کی جماعت میں تفریق پیدا ہو. سوال یہ ہے کہ کیا امیر کبھی غلطی نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے. کئی امیر ہیں جو نہ صرف اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں بلکہ احباب جماعت سے ویسا محبت اور شفقت کا تعلق نہیں رکھتے جیسا کہ ان کے منصب کا تقاضا ہے. ایسے بھی امیر ہیں جو بعض دفعہ بعض لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا تعلق رکھنے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ ان امیروں سے کھیلتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص تو تمہارے خلاف ہے، فلاں جماعت تمہارے خلاف ہے. اگر تم نے ان کے ساتھ کسی قسم کا نظام جماعت میں سختی کا برتاؤ کیا تو وہ فساد برپا کریں گے اور تمہارے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں مگر تمہارے پیچھے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور بعض امیر اپنی بے وقوفی میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے اور بے وجہ بجائے فتنے کو دبانے کے فتنے کو ہوا دینے کا موجب بن جاتے ہیں. اس لیے اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا کہ امیر غلطی کر سکتا ہے، امیر غلطی کر سکتا ہے. بہت سے عمراء ہیں جن کو اپنے عہدوں سے معزول کیا گیا ہے، ان کے اوپر کمیشن بٹھائے گئے، ان کی نگرانی کی گئی. کئی قسم کی غلطیاں انسان کو لاحق ہیں. امارت کے نظام کا طریق یہ ہے کہ جماعت اپنے طور پر حسب توفیق جس کو سب سے اچھا متقی اور پرہیزگار سمجھے اسی کو امیر چنتی ہے. لیکن جہاں جماعت میں انتخاب کی صلاحیت پوری نہ ہو، جہاں جماعت میں خود تقوی کا معیار گرا ہوا ہو، بعض جگہوں پر جہاں جتھے بن رہے ہوں، خاندانی پارٹیاں بنی ہوئی ہوں، وہاں اکثر اوقات امیر کے انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے اور جب ایک دفعہ غلطی ہو تو اس کے نقصانات پھر جماعت کو پہنچتے رہتے ہیں. اسی لیے نظام جماعت میں خلیفہ وقت کو آخری اختیار ہے کہ جس انتخاب کو چاہے رد کر دے. لیکن بعض دفعہ اس امیر کی غلطیاں یا جماعت کی غلطیاں فوری طور پر سامنے نہیں آتی، کچھ وقت لگتا ہے اور ایسے موقعوں پر اقدام کیا جاتا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ امیر غلطی نہیں کر سکتا اس لیے میں امارت کا ساتھ دے رہا ہوں. اس مضمون کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں امارت کا ساتھ دیتا ہوں ان معنوں میں کہ جب تک کوئی امیر مقرر ہے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لازماً اس کے ساتھ اطاعت کا تعلق رکھنا ہوگا. لازماً ہر اس شخص سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا جو امیر کی اطاعت کے خلاف باتیں کرتا ہے یا اس کے خلاف دل بھرتا ہے. رہا یہ معاملہ کہ امیر سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا علاج اور ہے. ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے 100 بیماریاں پھیلا دی جائیں. بعض لوگ امیر کے متعلق جب یہ سنتے ہیں کہ یہ اطاعت کرو اور وہ جب بھی کہے جو کچھ کہے، اگر وہ نظام جماعت کے اندر ہے، معروف کے خلاف بات نہیں، تو اپنی نفرتوں کو بلا کر بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو. وہ کہتے ہیں یہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہوئی. اور بعض جماعتوں میں جب امیر کے ساتھ اختلاف ہوئے، خواہ وہ غلطی امیر کی بھی ہو، بعض لوگوں نے امورات سے بڑی سختی کی اور ان کو بار بار ڈکٹیٹر 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 کے تانے دیے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اگر امیر کسی پر بل ارادہ یا بلا ارادہ ظلم کرتا ہے تو یاد رکھے ہر ایسا شخص اگر وہ نظام جماعت اور خدا کی خاطر صبر سے کام لیتا ہے تو خدا کے فرشتے اور خدا کی سارا نظام اس کی تائید میں کھڑا ہوگا اور ضرور اس کے لیے راحت کے سامان فرمائے گا. دین میں بھی اس کو، دنیا میں بھی اس کو جزا دے گا، آخرت میں بھی اس کو جزا دے گا. لیکن اگر وہ صبر سے کام نہیں لیتا تو اس کے لیے 2 طریق ہیں. اول یہ کہ جیسا کہ نظام مقرر ہے وہ بالا افسروں تک شکایت پہنچائے
बजाय इसके कि गैर मुतल्लका लोगों से बातें करे। जब वो अफसर बाला तक शिकायत पहुंचाता है और वो नहीं सुनता तो फिर बिल आखिर बात खलीफा तक पहुंचती है। और मैंने तो यहां तक ऐलान कर रखा है कि सारे दरमियान के वास्ते बेशक छोड़ दो, सिर्फ एक वास्ता इख्तियार करो, जिसके खिलाफ शिकायत करनी है तकवा से काम लो, उसकी मार्फत करो, ताकि तुम्हारी शिकायत गीबत न बन जाए, चुगलखोरी न हो। उसको इल्म हो कि मेरे मुतालिक क्या कहा जा रहा है और उसकी नकल मुझे भिजवा दो। अगर तुम्हें ये शक है कि वो उस चिट्ठी को दबाकर बैठ जाएगा तो फिर मुझ पर छोड़ो। तो अव्वल तो पहली बात यह कि जिस शख्स के ऊपर एक और निगरान बैठा हो और उसके साथ किसी किस्म की रियायत न करे बल्कि इंसाफ पर कायम रहे, ऐसे शख्स को डिक्टेटर का ताना दिया ही नहीं जा सकता। डिक्टेटर तो मुतलकुल अनान और खुद मुख्तार हस्ती को कहते हैं, जो चाहे करे, हर कानून उसके ताबे होता है। एक अमीर बेचारा डिक्टेटर कैसे हो सकता है? उसके ऊपर नज़ारतें हैं, उसके ऊपर वकालतें हैं, उसके ऊपर खलीफतुल मसीह की निगरानी है। जब ये सारे रास्ते शिकायत के खुले हैं तो इन रस्तों को छोड़कर अवामुन्नास की अदालत में पहुंचना ये रूहानियत के खिलाफ है और निजाम जमात में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह फितने पैदा होते हैं। ये जमात इलाही जमात है, कोई इहरारी जमात तो नहीं। इहरारी जमात और इलाही जमात में जमीन आसमान के फर्क होते हैं। इहरारी जमातों में बदतमीजी, बदखुल्की, बदगोई, हर किस्म की पार्टीबाजी, यानी सियासी जमातों की बदतरीन किस्म है। इलाही जमात एक पाकीज़ा जमात है, इसके मामलात सारे खुदा की खातिर होते हैं। ओहदे जिम्मेदारियां हैं, ना कि अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए कोई शख्स उन्हें इस्तेमाल करता है। ओहदेदारी तो एक बहुत ही बड़ा बोझ है। जिन लोगों ने इलाही जमातों में मनासिब की हकीकत को समझा, उनमें ऐसे भी पैदा हुए जैसा कि हजरत इमाम मालिक, जिनको ओहदा कबूल ना करने की सजा के तौर पर कोड़े मारे गए और ऐसी तकलीफें दी गईं कि बाद में उनके हाथ छल हो गए और वो उठ नहीं सकते थे। और भी बहुत से आलम इस्लाम में, अब पहले इस्लाम के दौर में जबकि तकवा का मेयार बहुत बुलंद था, ऐसे वाकयात नजर आते हैं कि एक शख्स ओहदे से डरते हुए तौबा करता है और कहता है मैं इस ओहदे के लायक नहीं हूं, मेरे सुपुर्द न करो। और बादशाह वक्त जबरदस्ती सजा देकर बादों को कैद किया गया, बादों पर कोड़े बरसाए गए, बादों को और सजाएं दी गई। हुक्मन उनको मजबूर किया जाता रहा कि तुम ये ओहदा कबूल करो। कहां ये निजाम इस्लाम जिसमें ओहदे से खौफ पैदा होता है, दिल डरते हैं कि मैं इन जिम्मेदारियों को अदा कर सकूंगा कि नहीं। कहां इन ओहदों को डिक्टेटरशिप करार दे देना और ये समझना कि ये भी दुनिया के मनासिब हैं, जिनमें से एक मनसब पर यह शख्स फायज हो गया है जो मुझे पसंद नहीं। ये बातें तकवा की रूह से आरी खाली हैं और निजाम जमात में किसी तरह भी इनको अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक दो हों और उस वक्त पकड़ा जाए तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि ये आम बीमारियां बन जाएं। इस सिलसिले में मैं आपको बताता हूं कि खलीफा वक्त कभी भी किसी अमीर को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपने मनसब से नाजायज फायदा उठाते हुए जमात पर किसी किस्म का जुल्म करे। अगर एक फर्द की शिकायत भी पहुंचे तो उसकी पूरी तरह तहकीक की जाती है और अमीर को जवाबदेह बनाया जाता है इस बात के लिए। और ऐसे वाकयात कई हो चुके हैं जिनमें एक शख्स ने जब मुझ तक शिकायत पहुंचाई कि फलां ओहदेदार की तरफ से, खा वो अमीर था या वकील था या नाजिर था, मुझे ये तकलीफ पहुंची है, तो बिला ताखीर मैंने ऐसी तहकीक करवाई है जो कुल्लियतन आजाद तहकीक थी। और बाद लोगों को शक होता है कि शायद इस तहकीक में भी किसी ने असर डाल दिया होगा। ऐसे लोगों को बाज़ दफा मैं यहां तक कहता रहा हूं कि तुम अपने नुमाइंदे मुकर्रर करो जो साथ बैठें और फिर मुझे बताओ अपने नुमाइंदों से सुनकर कि क्या नाजायज हरकत हुई है। जिस ओहदेदार के सर पर ऐसा जबरदस्त निजाम मौजूद हो कि वो जरा भी
راہ راست سے ہٹے تو اس کی نگرانی کی جائے، اس کے متعلق تحقیقاتی کمیشن بیٹھیں اور اس کو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی پاداش میں اس کو عہدے سے معطل یا معزول کرنا پڑے۔ ایسے شخص کو ڈکٹیٹر کہہ دینا بڑا ظلم ہے۔ نظام جماعت میں کوئی ڈکٹیٹر ہو ہی نہیں سکتا، خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک سیکٹری مال ہے بیچارہ، وہ سوائے اس کے اس کو مشغلہ ہی کوئی نہیں کہ وہ پیسے اکٹھا کرتا پھرے خدا کی خاطر۔ دنیا جب اپنے پیسے اکٹھے کرنے میں مصروف ہوتی ہے، وہ گھر گھر پھرتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اپنے حساب کتاب لے کے رات کو بیٹھ جاتا ہے۔ بعض کوئی بیوی بچے مجھے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی تو کچھ رہنے دیں اس کا، یہ تو دن رات جماعت کے کاموں میں ہے۔ بعض ایسے عمراء ہیں جن کے بیوی بچے مجھے بتاتے ہیں کہ مدتیں ہو گئیں ہمارے بچوں نے ان کو نہیں دیکھا، رات کو دیر سے آتے ہیں کام کر کے، صبح جلدی چلے جاتے ہیں، اور سوائے نظام جماعت کے اور ان کو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے تو کسی کام کے نہیں رہے۔ لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کے اتنے کام کے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں۔ ان کی برکتیں وہ نسل ہی نہیں بلکہ نسلن بعد نسلن ان کی اولاد پاتی رہے گی، اور آسمان سے یہ برکتیں بارش کی طرح ان پر نازل ہوں گی۔ ایسے وفاداروں کو خدا کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا، کبھی بے جزا کے نہیں چھوڑا کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رسال کے بعد حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا، دیکھو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے خالی گھر چھوڑ گیا ہے، کبھی یہ وہم دل میں نہ رہنا، یہ وہ گھر ہے جس پر ہمیشہ برکتیں برستی رہیں گی، تم پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری اولادوں کی اولادوں پر۔ ایسے دعاؤں کے خزانے سے خزانے بھر گیا ہے اس گھر میں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو نظر کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے۔ جن نظروں کو خدا تعالیٰ نے نور عطا کیا ہو ان کو یہ برکتیں دکھائی دیتی ہیں، مگر بعضوں کو نہیں دیتی، اور کسی نہ کسی حد تک شکوہ واجب بھی ہے۔ چنانچہ میں بعض دفعہ حکمن ایسے عہدیداران کو کہتا ہوں تم اتنی دیر کے لیے کام سے الگ ہو، یا زبردستی چھٹی دلواتا ہوں۔ بعضوں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی رخصت پر بھجوایا کہ تم اتنی دیر اپنے خاندان کو لے کر کسی اچھے خوبصورت مقام پر جاؤ اور ان کے ساتھ کچھ دن زندگی بسر کرو، اور تمہیں یہ حکم ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور جماعت کو جو اچھا خلافت سے تعلق ہے اس میں کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ حکم دینے والے، آپ دین کی باتیں کریں، آپ کو ہماری ذات سے کیا تعلق۔ ہر شخص جس سے میں ایسی بات کرتا ہوں مجھے علم ہوتا ہے کہ اس کا مجھ سے ایک ایسا تعلق ہے کہ باپ بیٹے کو حکم دے سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر وہ میرے حکم کو قبول کرے گا۔ اور یہ تعلقات اور مضمون کے تعلقات ہیں اور نو کے تعلقات ہیں، دنیا کو ان کی خبر ہی کوئی نہیں۔ ایسے حالات میں ایک امیر کو یہ تانا دے دینا کہ تم ڈکٹیٹر ہو، نہایت لغو بات ہے، ایک دل کا غصہ اتارنے والی بات ہے۔ اگر امیر نے کوئی ظلم کیا تھا تو جب تک یہ بات نہیں کہی اس وقت تک خدا کے فرشتے اس کو ڈکٹیٹر شاید کہتے ہوں، اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، ان معنوں میں ڈکٹیٹر کہا جا سکتا ہوگا۔ لیکن جب کہنے والے نے کہہ دیا تو پھر یہ آسمان کی آواز بند ہو گئی۔ اور اگر یہ مجھے وہ تکلیف جو اس شخص کو پہنچی اگر مجھے معلوم ہوتی مثلا تو میں اس کی تائید میں کھڑا ہوتا، وہ اس کے دل کی تکلیف میرے دل کی تکلیف بن جاتی، میں اس کی طرف سے بات سوچ کرتا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی عہدیدار کو توفیق نہیں ہے کہ وہ جھک کر معافی مانگے تو میں اس کی طرف سے جھک کر معافی مانگتا ہوں، اور جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کو کہتا ہوں کہ اصل ذمہ دار میں ہوں، میرے ماتحت ایک شخص نے یہ حرکت کی ہے اور میرا فرض ہے کہ تم سے دل کے ساتھ معافی مانگی جائے۔ اگر یہ نہیں مانگتا تو میں مانگتا ہوں، اور اس سے دلوں کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ بس نظام جماعت تو ایک لاسانی نظام ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اس کو چھوٹی ادنا باتوں سے ذلیل و رسوا نہ کریں۔ اگر آپ نے اس نظام کی قدر نہ کی تو یہ سوچیں کہ یہ نظام پہلے بھی ایک دفعہ اٹھا لیا گیا تھا ناقدری کے نتیجے میں، اب دوبارہ خدا نے آپ کو نعمت دی ہے اور الحمدللہ کہ اس وعدے کے ساتھ دی ہے، یہ نظام اب ہمیشہ رہے گا، مگر ناقدری کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس لیے احتیاط سے کام لیں
جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپ کو یعنی نظام جماعت کے تابع رہتے ہوئے امیری کا سوال نہیں، کسی بھی عہدیدار سے کوئی شکایت ہو وہ مجھے لکھ سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹا عہدیدار ہو خواہ وہ بڑا عہدیدار ہو۔ اور میں جماعت کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے بوجھ کی فکر نہ کریں، اگر مجھ تک تکلیف دہ باتیں نہ پہنچیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن ہوں سچی، یہ شرط ہے۔ اگر تقویٰ کے خلاف کوئی جھوٹی باتیں پہنچیں گی تو پھر لازماً ایسے شخص کو سزا دی جائے گی، وہ دوہرا جرم کرتا ہے، خلیفہ وقت کو دھوکہ دیتا ہے اور خدا کے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سچی شکایت ہو، سچے طریق پر پہنچے، جس کے خلاف شکایت ہے اس کی معرفت بھجوائی جائے، اس کی نقل مجھے بھجوا دی جائے، پھر دیکھیں لازماً کارروائی ہوگی، لیکن کارروائی وہ ہوگی جو تقویٰ تقاضا کرتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں ضرور ہوگی، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ بعض دفعہ ایسے ظالمانہ الزام عہدیداروں پر لگائے جاتے ہیں کہ پہلا خط پڑھ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اچھا جماعت میں ایسے خوفناک عہدیدار بھی ہیں۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو بات برعکس نکلتی ہے، شکایت کنندہ ظالم نکلتا ہے۔ اب میں نے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر فیصلے کرنے ہیں، شکایت کنندہ کے دل کی حالت کو دیکھ کر تو فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو وہ پھر بعض دفعہ کہہ دیتا ہے، بعض دفعہ دل میں رکھتا ہوگا، فیروزی خلیفہ کے پاس بھی انصاف نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ خلیفہ بھی ڈکٹیٹر نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ کے اوپر سب سے زیادہ مقتدر اور طاقتور ہستی بیٹھی ہوئی ہے جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتی ہے۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لاہوریوں کا فتنہ سر اٹھانے لگا تھا، اپنے ایک جلالی خطبے میں یہ فرمایا کہ تمہیں خدا نے باندھ کر میرے تابع کر دیا ہے، تم اہل بیت سے مجبور ہو، تمہاری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ میرے سامنے بات کرو اور آواز اٹھاؤ، لیکن اگر میں غلطی کرتا ہوں، میں شکایت کرتا ہوں، مجھ سے شکایت ہے تو مجھ سے بالا ہستی جو ساری کائنات میں سب سے بالا ہستی ہے اس کے پاس میری شکایت کرو، اس کو شکایت کرو کہ یہ بڈھا مجھے ہمیں یہ تکلیف دے رہا ہے، اور فرمایا کہ خدا مجھے اٹھا لے گا اس دنیا سے، پھر مجھے یہاں باقی نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کی خاطر تو میری اطاعت کر رہا ہے، میری خاطر تو نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے جس خلیفہ کے اوپر ایسا مقتدر خدا بیٹھا ہو، جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہو، اس شخص کے خلاف اس ایسے خلیفہ کے خلاف شکایت تو سب سے بڑے دربار میں ہوتی ہے۔ بس نہ نظام خلافت آمریت سے کوئی مشابہت رکھتا ہے، نہ نظام امارت سلسلے کا کوئی عہدہ بھی ایسا نہیں جس میں آمریت کی ذرہ بھی خوبو پائی جائے۔ لیکن احباب جماعت کو تقویٰ سے کام لینا چاہیے، اس نظام کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، اور جب خدا تعالیٰ نے یہ سارے نظام رستے رکھے ہوئے ہیں شکایتیں دور کرنے کے، ان کو اختیار کیا جائے۔ جب بھی ایک شخص اپنی شکایت کو صحیح رستے پر چلانے کی بجائے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے جن کا تعلق نہیں ہے، تو اس سے کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ شکایت جب کسی اور بھائی سے کرتا ہے یا بہن سے کرتا ہے تو اپنے دل کا غبار اسی سے نکال لیتا ہے، پھر خدا کو اس کا کچھ نہیں دیتا، اور یک طرفہ باتیں کرتے ہوئے بسا اوقات عہدیدار جس سے شکایت ہے اس کے خلاف بدتمیزی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دے جاتا ہے اس کو، اور کئی قسم کے ایسے ناجائز فکرے کستا ہے جس کے نتیجے میں وہ مظلوم جو تھا وہ ظالم بن جاتا ہے، پھر جس سے باتیں کرتا ہے اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ وہ شخص اگر تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر نہیں ہے تو اس کی باتیں سن کر آگے متعلقہ عہدیدار کو پہنچانے کی بجائے، اس کے خلاف رد عمل دکھانے کی بجائے، وہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور اس سے ہمدردی شروع کر دیتا ہے کہ ہاں یہ تو تم سے زیادتی ہو گئی، اس کو ایک اور دوست مل گیا، پھر اس سے ایک اور منافق دوست بن گیا، پھر اس سے ایک اور منافق دوست بن گیا۔ اس طرح بجائے اس کے کہ کسی شکایت کا ازالہ ہو، اس شکایت سے بہت بڑھ کر ایک روحانی بیماری جماعت میں پھیلنے لگ جاتی ہے۔ ایک امیر نے کسی کو گالی دے دی، فرض کریں، اگر وہ برداشت کر لے خدا کی خاطر، دنیا سے جو گالیاں کھاتا رہتا ہے، کسی کی عزت کا تو کوئی محافظ نہیں ہو سکتا سوائے خدا کے۔ خدا کی خاطر اگر صبر کر جائے
یا جیسا کہ میں نے کہا شکایت کرے تو اس کا حق ہے، لیکن جب وہ ارد گرد ماحول میں ہمدردیاں لینے لگتا ہے تو یہیں سے پارٹیوں کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے فتنے بنتے ہیں، اور بدنصیبی سے ناروے کی جماعت میں بھی اس قسم کے فتنے پیدا ہوتے رہے۔ مختلف وقتوں میں دبایا اور بعد میں مجھے چٹھیاں آ جاتی تھیں کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم اگر ملوث بھی تھے تو معافی مانگتے ہیں، لیکن کب تک اس طرح چلے گا؟ ایک وقت تھا جب ناروے کی جماعت سے مجھے بڑی محبت تھی، میں بڑے شوق سے یہاں آیا کرتا تھا، بہت دن یہاں ٹھہرتا تھا، ملک بھی خوبصورت ہے، کبھی مجھے ریلیکسیشن کے لیے وقت نہیں ملتا، سال سال دو سال تک، تو میں بچا لیتا تھا اس وقت کو کہ ناروے جا کر لوں گا، چند دن یہاں الگ چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن جب سے آپ لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کی ہیں، میرا اس ملک میں آنے کو دل نہیں چاہتا، اس طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ لفظ میرے لیے دکھ کا موجب بن گیا ہے، تکلیف کا موجب بن چکا ہے۔ کہاں کہاں سے تم لوگ آئے ہو، کس خدا کی خاطر ہجرتیں کی ہیں، اور یہاں آ کر اس نیک امیر سے یہ سلوک کیا جو بڑا ہی متقی انسان تھا، اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بہت ہی محنت کر کے جماعت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، یہاں تک کہ وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ پاکستانی عجیب مخلوق ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، میں تو احمدیت کی وجہ سے ان سے تعلق رکھتا تھا، اگر یہی احمدیت ہے تو پھر میں نقصان میں ہوں۔ ایسا بھی وقت ان پر آیا کہ جب وہ ٹھوکر بھی کھا سکتے تھے، مگر متقی کو خدا خود ہاتھ رکھ کے بچا لیتا ہے، جس کے اندر بیماری ہو وہ نہیں بچا کرتا۔ اس ٹھوکر سے تو بچ گئے، لیکن اس کے قریب ضرور پہنچ گئے تھے۔ خود انہوں نے مجھے لکھا کہ میرے پر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ میں یوں لگتا تھا کہ کنارے تک پہنچ چکا ہوں، اور وجہ یہی تھی کہ کچھ جماعتوں میں کچھ بدتمیز لوگ، نظام جماعت کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والے، چھوٹے چھوٹے کمینے جھگڑے کرنے والے، بات بات پر ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایسے لوگ وہاں سے بدنصیب آ گئے تھے جنہوں نے سارے تالاب کو گندا کیا ہوا تھا، اور ابھی بھی اس کے بد اثرات موجود ہیں۔ اس لیے آپ کو تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ جہاں تک عمراء کا تعلق ہے، ان سے غلطیاں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی غلطی جو عمراء بعض کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خلیفہ وقت ان کو ایک کھلی کھلی نصیحت کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں۔ جماعت کی عدم تربیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ساری جماعت تک خلفاء کے خطبے نہیں پہنچتے۔ میں جب زور دیتا ہوں کہ میرے لفظوں میں جماعت تک کی آواز پہنچایا کرو، تو مجھے ذرا بھی شوق نہیں ہے اپنے خطبے پڑھوانے کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے اس قسم کی اگر یہ نعوذ باللہ دکھاوا ہے تو میں اس دکھاوے پر لعنت ڈالتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑے سوچ بچار اور دعاؤں کے ساتھ میں ایک تربیت کا پروگرام بناتا ہوں، مدتوں اس پروگرام پر وقت خرچ کرتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ہر احمدی میری آواز میں میری بات خود سن لے، اگر نہیں سمجھ سکتا تو اس کے ترجمے اس تک پہنچ جائیں، اور ان ترجموں کو سن کر، کیونکہ وہ الفاظ دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں، خواہ ان کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ان میں کیسے ہی لفظ کیوں نہ ہو، لیکن بڑا فرق ہے، جو سچے دل کے درد سے بات اٹھتی ہے اس کا اور اثر ہوتا ہے۔ لیکن عمراء بعض ایک مخفی تکبر کی وجہ سے، بعض عہدیدار ہیں جو سلسلے کے مربی ہیں، انہیں کو امیر مقرر کیا گیا ہے یا عہدے دیے گئے ہیں، سب سے پہلے ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان باتوں کو ہم پر عمل کریں۔ لیکن مخفی تکبر سے مراد یہ ہے ان کو پتہ نہیں کہ وہ متکبر ہیں، وہ سمجھتے ہیں خلیفہ وقت کی بات پہنچ گئی، ٹھیک ہے، ہم جو اس کا خلاصہ تیار کر دیتے ہیں بس وہی کافی ہے، اور ہم نے بات پہنچا دی اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کئی نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ ابھی سویڈن سے میں آیا ہوں، وہاں ایک احمدی بچی نے مجھے اٹھ کر کہا، لجنا کے میں حاضر ہوا، میں نے کہا آپ سے براہ راست بھی بات کرتا ہوں، کوئی کسی قسم کا سوال کرنا ہو، کوئی شکایت کرنی ہو، بے تکلفی سے کریں۔ ایک بچی نے اٹھ کے کہا کہ آج تک ہمیں سویڈش زبان میں آپ کا خطبہ نہیں پہنچایا گیا، اور اب پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا ہم یہاں پلے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، ہمیں اردو نہیں آتی اور ہم مجبور ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ خلیفہ وقت ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ میں حیران رہ گیا دیکھ کر
ایک تجربہ کار پرانا مربی ساری عمر کا وقت زندگی ملک کا امیر ہو اور بار بار سننے کے باوجود علم ہو رکھنے کے باوجود ان لوگوں سے غافل ہو، ان ضرورتوں سے غافل ہو، اور مقامی مربی بھی اسی طرح ایک تربیت یافتہ پرانے بہت ہی وفادار انسان اپنے دوسری خوبیوں کے لحاظ سے مرصع، لیکن بچوں سے غافل ہے۔ ان کو کیوں خیال نہیں آیا کہ نظام جماعت کا فرض ہے کہ ان تک سویڈش زبان میں خطبہ پورے کا پورا پہنچایا جائے؟ جن جماعتوں میں اخلاص ہے، تقویٰ ہے، وہاں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے کام کرنے میں۔ عربی زبان میں ہمارے پاس بہت تھوڑے ماہر ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جن کو عشق ہے نظام جماعت سے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اور خلافت سے ایسی وفا کا تعلق ہے کہ اس کی مثال کم دوسری جگہ نظر آتی ہے۔ ہمارے ایک ایسے بزرگ سید حلمی الشافی ہیں، وہ ہفتہ نہیں گزرتا کہ انگریزی سے اس کا عربی ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ بھجواتے رہتے ہیں، اور وہ سلسلے کے ملازم نہیں ہیں، تنخواہ دار نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، ان کے اپنا وقت ہے، اپنی کمائی کے لیے الگ ان کو وقت دینا پڑتا ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ اور بہت سی کتب کے وہ تراجم کر چکے ہیں اور بہت سے نظام جماعت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ایک شوق ہے اور ذمہ داری کا احساس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبات ایسے ہیں جن کو ہر عرب کے تک پہنچنا چاہیے۔ احمدی عرب کا حق ہے کہ اس تک یہ آواز عربی زبان میں پہنچے۔ ان کو علم ہے اس بات کا، لیکن جو بعض عمراء ہیں، بعض پرانے مربی ہیں، ان کو احساس نہیں۔ میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ خطبوں میں اشارتاً بغیر نام لے کے یہ باتیں سکھائیں، سمجھائیں، لیکن جن تک بات نہ پہنچنی وہ نہیں پہنچتی۔ معلوم ہوتا ہے ان تک بات نہیں پہنچتی۔ اگر ان کے دماغ میں یہ بات پہنچ جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو پھر ساری جماعت تک ضرور پہنچے گی۔ بس بلاک وہی کیا کرتا ہے جو اوپیک ہو۔ اوپیک کہتے ہیں ایسی کثیف چیز کو جو روشنی کو اپنے تک پہنچا کر وہیں ٹھہرا دیتا ہے اور روشنی اس کی سطح تک رہتی ہے، اور شفاف وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے میں سے روشنی گزرنے دے۔ بس جو کثیف چیز ہو اس سے روشنی اس لیے نہیں گزرتی کہ خود اس کے اندر بھی تو داخل نہیں ہوئی ہوتی۔ جس کے اندر روشنی داخل ہو جائے اس مادے سے روشنی ضرور باہر بھی نکلتی ہے پھر، اور دوسروں کو بھی فیض پہنچاتی ہے۔ اس لیے باقی امور میں ایسے عہدیدار کیسے ہی نیک کیوں نہ ہوں، مخلص ہوں، فدائی ہوں، عمر بھر کی خدمتیں ہوں، لیکن بعض دفعہ ایک معاملے میں مخفی تکبر کا شکار ہونے کے نتیجے میں یا بے وقوفی کے نتیجے میں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کسی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اس سے بہت بڑا نقصان جماعت کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بعض جماعتیں ہیں جہاں ایک ہی آدمی ہے، وہ فوری طور پر اکیلا سارا بوجھ اٹھاتا ہے اور تراجم کر کے پھر ان کو کثرت سے شائع کراتا ہے، اور ایسی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن بدن معیار ترقی پر ہے اور ساری جماعت کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ایسی جماعتیں ہیں جو اردو نہیں سمجھتی، وہاں ہمارے مولوی محمد عمر صاحب مبلغ سلسلہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جنون دیا ہوا ہے کہ ادھر کام تک آواز پہنچی، ادھر فوراً اس کے ترجمے کیے اور ساری جماعتوں تک پہنچائے۔ وہاں سے جو جماعتوں کے خط ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو افریقہ کا بھی پتہ ہے، ان کو امریکہ کا بھی پتہ ہے، ان کو چین جاپان کا بھی پتہ ہے، جماعت کے سارے مسائل کا علم رکھتے ہیں، اور ان کے خطوں میں روشنی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں یہ خطبات نہیں پہنچتے، وہاں بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ بیچارے کٹے ہوئے ہیں جماعت سے، اور خدا تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری ڈالی ہے آخری، اس سے کٹ کر تو پھر روحانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں امیروں کی نعوذ باللہ ناجائز حمایت کرتا ہوں، میں ان کی ہر بات پر نظر رکھتا ہوں، جہاں تک پیش چلے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور کئی دفعہ سرزنش سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ جماعت میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں، اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے مجھ تک پہنچائیں، میں نہ پوری کروں اس کو اور آپ اپنے آپ کو سچا سمجھیں، خدا کے دربار میں میری شکایت کریں،
آپ کی حدیں تو وہاں تک پہنچتی ہیں جہاں کسی دنیا والے کی حد نہیں پہنچتی. خدا تک اور کون پہنچ سکتا ہے آپ کے سوا؟ کیونکہ آپ خدا کی جماعت ہیں، خدا کی خاطر اطاعت کرنے والے ہیں. اس لیے اس نظام میں جو ایسا پاکیزہ الہی نظام ہے، دنیا داری کی باتیں تو پنپ سکتی ہی نہیں، نہ پنپنے دی جائیں گی. میں پھر آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان باتوں میں اپنی اصلاح کریں، تقویٰ سے کام لیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے اب شروع کیا ہے، یہ باتیں عام خطبوں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کی جماعتوں کو پتہ چلے کہ تربیتی مسائل ہیں کیا اور کن کن طرفوں سے ان کو خطرے درپیش ہیں، تو متنبع ہو جائیں. اور اگر یہ باتیں سننے کے باوجود ان کے عہدیداران تقویٰ سے کام نہ لیں اور خلیفہ وقت کی ہدایات پر عمل نہ کریں یا ان سے ناجائز سلوک کریں، زیادتی کریں، تو میں حاضر ہوں، جتنا بوجھ چاہیں مجھ پر ڈالتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہے جو بوجھ اٹھانے کی توفیق بخشتا ہے اور اپنے فضل سے توفیق بڑھاتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کریں. میرا بوجھ تو وہ بوجھ ہے کہ مجھے علم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. کسی ملک میں جاؤں، وہاں کے بچے اٹھ کے شکایتیں کریں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہتے ہیں. ہماری طرف بھی تو توجہ کریں، ہم بھی تو حق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تقویٰ کی باریک راہوں کے محافظ اور نگران ہو جائیں. شیطان باریک راہوں سے داخل ہوتا ہے، یعنی متقیوں کے پر حملے کرنے کے لیے شیطان ہمیشہ باریک سے باریک راہوں سے داخل ہوتا ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے. جو غیر متقی موٹے موٹے عام لوگ ہیں ان پر تو کھلے کھلے حملے کرتا ہے اور پھر بھی ان کو نظر نہیں آتے. مگر یہ خیال چھوڑ دیں کہ آپ کے روحانی ترقیات کے مسائل ایک دفعہ حل ہو چکے اور آپ نے ساری منازل طے کر لی. کوئی دنیا میں نہیں ہے جو ساری منازل طے کر سکے. انجیل کا مطالعہ کر کے دیکھیں، شیطان نے تو حضرت مسیح کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، جو خدا کی طرف سے سب سے اعلیٰ منصب پر یعنی نبوت کے منصب پر فائز فرمائے گئے تھے. بھیس بدل کر ان کا بھی امتحان لینے کی کوشش کی، حضرت ایوب کے بھی امتحان لینے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے نیکوں اور متقیوں پر بہت باریک راہوں سے حملے کرتا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نور بصیرت عطا فرما چکا ہوتا ہے، وہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں، اس لیے ان باریک راہوں پر وہ نگران اور محافظ رہتے ہیں. اس طرف سے بھی کسی دشمن کو مجال نہیں ہوتی کہ وہ ان پر حملہ کر سکے. تو اپنے اس معیار کو، روحانی معیار کو بڑھائیں اور اپنی باریک راہوں کی نگرانی کریں. مخفی طریق سے جیسے جب شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہو، خواہ وہ آواز کسی نیک آدمی کی طرف سے آ رہی ہو، دراصل وہ شیطان کی آواز ہے. نیک آدمی ایک ملک کا عہدیدار، ایک ملک کا صدر بھی بعض دفعہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت متقی اور بزرگ ہوں، اور بات ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اعلی کار بنا رہا ہوتا ہے. عام آدمی تک بات پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ فلاں نے کہی ہے، اتنے بزرگ متقی انسان نے. حالانکہ بات پہ چھانی جاتی ہے، بو بھی نہیں آتی. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ تقویٰ کے خلاف ہو، بات ہو، اس میں بدبو نہ ہو؟ متقی کو بدبو آ جاتی ہے، اس کا دل ضرور اس کو متنبع کر دیتا ہے کہ اس بات میں ہے کچھ بات، کوئی ایسے خطرے کی بات ہے جو یہ بات لائق قابل قبول نہیں رہی. اور ہر انسان کو خدا نے ایسا نور ضرور عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ اس بروقت تنبیہ کو جو اس کی اپنے ضمیر سے اٹھ رہی ہوتی ہے اس کو قبول کرے، اس پر غور کرے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر فتنے سے وہ نجات پا سکتا ہے. آخری بات اس معاملے میں، یعنی آج کے خطبے میں، ویسے تو یہ شاید یہ مضمون آگے اور بھی بڑھے، لیکن آج کے خطبے میں آخری بات میں یہی کہوں گا کہ یہ ایسی مشکل باتیں ہیں کہ دعا کے بغیر چارہ نہیں ہے. دعا کے ذریعے مدد مانگیں، دعا کے ذریعے نئی زندگی حاصل کریں، دعا کے ذریعے ان سب فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں. توبہ کرنی ہے تو خدا کے حضور توبہ کریں. مجھ سے معافی مانگنا بالکل بے معنی ہے اگر دل میں توبہ نہ پیدا ہو چکی ہو. اور خدا سے استغفار کرتے ہوئے مسلسل دعائیں مانگیں کہ خدا آپ کی حفاظت فرمائے. اگر آپ نے چیزوں کو دیکھ سکتے تو خدا تو دیکھ سکتا ہے. وہ چاہے تو جس طرح چاہے اپنی تقدیر کو حرکت دے کر آپ کو ٹھوکروں سے بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کام
ظاہری طور پر ہماری تدبیر کے بس میں نہیں اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں. دعا سے ان کاموں کو کریں اور دعا ہی سے ہماری تدبیر میں بھی جان پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.